اور سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جماعت کی جو پہچان بتائی ہے وہ بھی وہی لوگ ہیں جو جماعت بندی کے ساتھ رہنے والے ہوں گے. یعنی جس طریقے پر صحابہ اکرام تھے جماعت بندی کے ساتھ اس طرح اگر رہے تو جنت کے مستحق ہیں. مشہور حدیث ہے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افترقت الیہود علی 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار قيل يا رسول الله من هم قال هم الجماعة. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 71 فرقوں میں یہودی بٹ گئے، 70 جہنمی اور 1 جنتی. عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، 71 جہنمی اور 1 جنتی. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور 72 جہنمی ہوں گے اور 1 جنتی. صحابہ نے کہا وہ جنتی جماعت کون سی ہوگی اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت یعنی جماعت بندی کے ساتھ رہنے والے ہوں گے. ہم الجماعہ فرمایا، جماعت بندی کے ساتھ رہنے والے. ایک روایت جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے اس میں یہ الفاظ بھی زیادہ ہیں فقبض یدہ وقال الجماعہ الجماعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مٹھی بند کری، دکھایا مٹھی بنا کر کے اور کہا کہ وہ ایک فرقہ وہ جماعت ہوگی یعنی جماعت بندی کے ساتھ رہنے والے. ثم قرأ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی کہ رب العالمین کا حکم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر پکڑ لو، گروہ گروہ مت بنو. ہاں ایک وہ مشہور روایت ہے ما انا علیہ اصحابی والی، لیکن دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. ما انا علیہ و اصحابی یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوں گے وہ نجات پانے والے ہوں گے، اور یہاں فرمایا ہم الجماعت جو جماعت بندی کے ساتھ رہنے والے ہوں گے وہ نجات پائیں گے. دونوں کا ایک ہی مطلب کہ صحابہ کی طرح سے جس طرح صحابہ نے جماعت بندی کے ساتھ زندگی گزاری اس طرح سے تم بھی زندگی گزارو گے تو نجات کے مستحق ہو. جیسا کہ شیخ عبد المحسن العباد نے شرح ابو داؤد میں اس کی وضاحت کی ہے، اسی طرح امام الآجری نے بھی اپنی الشریعہ میں اس کی وضاحت کری ہے، اور صحابہ کے متعلق تاریخ طبری کے اندر بھی یہ موجود ہے وضاحت کے ساتھ کہ کرہوا ان یبقوا یوما او بعض یوم وهم لیسوا فی الجماعت، کہ صحابہ اکرام ایک دن یا دن کا کچھ حصہ بھی بغیر جماعت بندی یعنی امیر کی ماتحتی کے بغیر رہنا پسند نہیں کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے اس چیز کو. اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تدفین سے پہلے ہی امیر بنانا ضروری سمجھا. آج آپ تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ ایسے ہی رہو، ہمارے دور میں کوئی امام نہیں ہو سکتا، کوئی امیر نہیں ہو سکتا، ایسی ہی زندگی گزارو، خود بخود کوئی کھڑا ہو جائے گا. اللہ اکبر. ان ساری حدیثوں کا انکار اس انداز سے آپ کر رہے ہیں. واضح ہو گیا ان حدیث سے کہ بغیر امام و امیر کے جماعت کا حکم ہی نہیں رکھتی. خود خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب کی روایت گزر چکی ہے کہ بغیر امیر کے جماعت ہی نہیں، جماعت کا حکم ہی نہیں. صحابہ اکرام کے اقوال سے بھی اس کی تشریح ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سنت و بدعت اور جماعت و فرقت کے متعلق کیا آپ کہتے ہیں، اس کی کیا وضاحت ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ اے ابن القوا، یہ مسئلہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اب تو ان کے جواب کو اچھی طرح سمجھ لیں. سنت تو اللہ کی قسم سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بدعت وہ ہے جو سنت کے خلاف ہو، اس سے ہٹ کر ہو. اور جماعت اللہ کی قسم اہل حق کا اجتماع ہے، اہل حق کی جماعت ہوا کرتی ہے اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اور فرقت سے مراد اہل باطل کا اجتماع ہے اگرچہ وہ کثرت سے کیوں نہ ہو. صاحب ذرا غور سے سن لیجیے کیا کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. جماعت کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل حق کا اجتماع. آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہے اس میں کوئی بھی ہو سب کو اس میں شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں جب تک پوری دنیا کے مسلمان ایک کو اپنا امام تسلیم نہ کرنے جب تک امام ہو ہی نہیں سکتا. یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ وضاحت کر رہے ہیں کہ جماعت کس کو کہا جاتا ہے. اللالکائی فرماتے ہیں عمرو بن میمون کی روایت سے قال عبداللہ بن مسعود انما الجماعت ما وافق طاعت اللہ وان كنت وحدک، کہ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ جماعت تو وہ ہے
جو اللہ کی اطاعت کے موافق چلنے والی جماعت ہو، اگرچہ اس میں تو اکیلا ہی کیوں نہ ہو، تو ہی جماعت کا حکم رکھتا ہے، یعنی حق والوں کی ہی جماعت ہوا کرتی ہے۔ پوری دنیا کے آپ کہاں سے لے آئے؟ یہ کوئی ایک بھی دلیل آپ نے پوری تقریر میں اپنی نہیں دی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان میں اس کی بڑی وضاحت کرتے ہیں کہ جماعت کا اطلاق صرف انہی پر ہوتا ہے جو حق کے مطابق حق والے کی جماعت ہوتی ہے اور ایک امیر کی ماتحتی میں وہ جمع ہو جاتے ہیں، اس کو جماعت کہا جاتا ہے۔ اس تعلق سے اور بھی بہت ساری حدیثیں اور علماء سلف کے اقوال موجود ہیں، لیکن صحابہ کی اس تشریح کے بعد میں اور وضاحت کی ضرورت نہیں سمجھتا، بس اسی سے صاحب کے علم کی پول کھل جاتی ہے، جو بار بار یہی رٹا لگاتے ہیں کہ جب تک پوری دنیا کے مسلمان ایک امیر کے ماتحت جمع نہ ہو جائیں جماعت بندی نہیں ہو سکتی، عمارت قائم ہی نہیں ہو سکتی، جب تک پورے دنیا کے مسلمان بیعت نہ لے لیں جب تک کوئی امیر ہی نہیں ہو سکتا، جس کی کوئی دلیل حدیث یا صحابہ کے اقوال سے انہوں نے پیش نہیں کری۔ اگر واقعی ہم منہج سلف پر چلنے کا دعوے دار ہیں تو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کے اقوال آ جانے کے بعد ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، بس امیر کی ماتحتی اور جماعت بندی کے ضروری ہونے کے قرآن و حدیث اور تعامل صحابہ آ جانے کے بعد ہمیں اپنی طاقت کے مطابق ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ آسانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی ہے کہ جتنی طاقت ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ صحیح بخاری کی واضح روایت ہے، دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سوالہم واختلافہم علی انبیائہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، کہ جو باتیں میں تمہیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں تم مجھے اس حال پر چھوڑ دو، یعنی اس کے بارے میں کریت کر مت پوچھو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کر دیا کہ وہ کثرت سے سوال کرتے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرتے تھے، اس لیے جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اس سے اجتناب کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ۔